الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والثلاثون 35واں سبق ہے ہمارا خلاصۃ النحو کا مستثنی کا بیان۔ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے استثنا یستثنا استثناء باب استفعال سے۔ اس میں ایک ہوتا ہے مستثنا اور ایک ہوتا ہے مستثنی منہ۔ جیسے کہتے ہیں کتنے لوگ شامل ہیں جی، تو کہا جاتا ہے فلاں فلاں شامل ہیں اور فلاں کو استثناء سمجھو، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ گویا کہ مستثنیٰ اسے کہتے ہیں جو پہلے کلام میں شامل نہ ہو۔ مثلا کہتے ہیں نا کہ کون آیا، زید آیا، تو اب زید آیا مطلب اس کے سوا کس کے سوا آیا زید؟ سوائے بکر کے، یعنی اور کوئی نہیں آیا، بکر نہیں آیا اور زید آیا۔ یعنی کچھ کلمات ایسے ہیں جو خاص استثناء کے لیے بولے جاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو حکم ہے اس سے اسے نکال دیا جائے، اسے مستثنیٰ کہتے ہیں، اور جس اسم کے حکم سے استثناء کو نکالا جائے اسے مستثنی منہ کہتے ہیں۔ پوری قوم کھڑی ہوئی زید کے سوا، تو زید کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے۔ اور یہ کلمات جو ہیں آپ یاد بھی کریں، لکھ بھی لیں، اور مستثنیٰ کی جو اقسام ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مستثنیٰ کی دو قسمیں، ایک ہے مستثنیٰ متصل، ایک ہے مستثنیٰ منقطع۔ جو مستثنیٰ استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو اسے مستثنیٰ متصل کہتے ہیں۔ استثناء کون سا ہے؟ اب جیسے دیکھیں جاء القوم الا زیدن، الا کیا ہے؟ یہ کلمات استثناء میں سے ہے، یہ استثناء کلمات میں سے ہے الا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والا، اس سے پہلے اور اس کے بعد والا ایک جنس کا ہو، ان کی جنس ایک ہو تو وہ متصل مستثنیٰ کہلاتا ہے۔ جیسے قوم ہے، قوم آئی سوائے زید کے، تو زید قوم میں سے ہی ہے، یعنی ایک ہی جنس ہے، قوم بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، زید بھی انسان ہے، تو یہ مستثنیٰ کیا ہے؟ یہ مستثنیٰ متصل ہے کہ مستثنیٰ منہ سے ہے، یعنی اس کی جنس سے ہے، یہ مستثنیٰ منہ اور یہ مستثنیٰ، ٹھیک ہے۔ اور یہ استثناء سے پہلے والا اور استثناء کے بعد والا یہ دونوں ایک جنس کے ہوں تو متصل کہلاتے ہیں، مستثنیٰ متصل، اور اگر ایک جنس کے نہ ہوں، جیسے جاء القوم الا حمارا، اور جو مستثنیٰ استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل نہ ہو اسے مستثنیٰ منقطع کہتے ہیں۔ حمارا استثناء کے بعد جو مستثنیٰ ہے حمارا، یہ اس میں مستثنیٰ منہ میں داخل ہے نہیں ہے، کہ یہ انسانوں کی قسم ہے، لوگ ہیں، اور یہ جانور ہے، یہ دوسری جنس ہے، تو یہ دوسری جنس ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستثنیٰ منقطع۔ تنبیہ: جس کلام میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو اسے کلام موجب کہتے ہیں۔ جاء القوم الا زیدن، اب اس میں کچھ نہیں ہے، یہ کلام موجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلام موجب، کہ اس میں نہ نہیں ہے، نہ نفی ہے، نہ استفہام ہے، قوم آئی سوائے زید کے۔ اور جس کلام میں نفی نہیں یا استفہام ہو اسے کلام غیر موجب کہتے ہیں۔ اچھا، اب کلام موجب اور غیر موجب اس کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ ما جاء القوم الا زیدن، اب اس میں کیا ہے؟ ما کون سا ہے؟ نافیہ، نفی کا ما ہے، ٹھیک ہے۔ پوری قوم نہیں آئی سوائے زید کے، یعنی صرف زید آیا، پوری قوم نہیں آئی باقی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ مستثنیٰ متصل کی مثال میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ کلام غیر موجب ہے، کہ اس میں ما نافیہ آیا ہوا ہے۔ لا تکرم القوم الا بکرن، تو اکرام نہ کر لوگوں کا سوائے بکر کے، یعنی ہر ایک کے لیے کھڑے نہ ہو جایا کر، صرف بکر آئے تو اس کی تعظیم کر، یعنی تو اکرام نہ کر سب کا سوائے بکر کے۔ تو اب اس میں بھی لا کون سا ہے؟ نہیں کا ہے لا، تو نہیں کا لا آ گیا تو یہ بھی کلام غیر موجب کہلائے گا۔ اقام احد الا بکرن، کیا بکر کے علاوہ
کوئی ایک کھڑا ہوا تھا، کیا بکر کے سوا کوئی ایک کھڑا ہوا؟ کیا آ گیا تو یہ کیا ہے؟ استفہامیہ ہے، آ۔ ایک ہم نے حل پڑھا تھا اور ایک آ پڑھا تھا، آ بھی استفہامیہ ہے اور ہا بھی، حل بھی۔ حل کا معنی بھی کیا اور آ کا معنی بھی کیا، یہ استفہام کے بیان سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب آتے ہیں مستثنیٰ کا اعراب۔ تو مستثنیٰ جو الا کے بعد آ رہا ہے یا استثناء کلمات کے بعد آ رہا ہے، اس کا اعراب کیسا ہوگا؟ تو یہاں پر سمجھ لیں، نمبر 1 مستثنیٰ مفرغ، ایک ہوتا ہے مستثنیٰ مفرغ۔ وہ کون سا ہوگا؟ وہ مستثنیٰ ہوگا کہ جس کا مستثنیٰ منہ محذوف ہو۔ مستثنیٰ منہ محذوف ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے ہم نے پہلے مثال پڑھی جاء القوم الا زیدن، ٹھیک ہے؟ اگر وہی مثال ہم یوں کہیں کہ جاء الا زیدن، زید کے سوا کوئی نہیں آیا، یعنی جو کوئی نہیں آئے وہ جو لوگ ہیں وہ محذوف ہیں۔ یہاں جاء القوم، القوم کیا ہے؟ محذوف ہے مستثنیٰ منہ، تو وہ کون سی قسم ہے؟ مستثنیٰ مفرغ۔ تو اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، جیسے اس کا عامل ہوگا ویسے اس کا اعراب ہوگا۔ جیسے لا يرد القضاء الا الدعاء، تو اس مستثنیٰ کا اعراب جو ہے اس کے عامل کے مطابق آ رہا ہے۔ لا يرد، نہیں رد کرتی قضاء کو، الا الدعاء، مگر دعا یا سوائے دعا کے، سوائے دعا کے قضاء کو رد نہیں کرتی۔ اب یہ بھی ہے کہ جو وہاں پر یعنی لکھا ہے، یہ جہاں یہ لکھا ہے لا يرد القضاء، وہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ دعا ہوگی تو قضا رد ہوگی، اور دعا نہیں ہوگی تو قضا باقی رہے گی۔ ما لقیت الا بکرن، نہیں ملا میں سوائے بکر کے۔ اب میں نہیں ملا یہ تو ہے سوائے بکر کے، یعنی بکر کے سوا، تو اب سوائے بکر کے تو یہاں اور بھی کچھ ہے، یعنی میں ان سب سے نہیں ملا، صرف بکر سے ملا ہوں۔ تو اب وہ جو محذوف ہیں، تو مستثنیٰ مفرغ کا مستثنیٰ منہ محذوف ہوتا ہے، اور اس کا اعراب جو ہے پھر اس کے مطابق آتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے غیرو، سوا، سوا آ کے بعد ہمیشہ، اور حاشا کے بعد عموماً، یعنی غیرو، سوا اور سوا آ کے بعد ہمیشہ، اور حاشا کے بعد عام طور پر مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے، یعنی مستثنیٰ جو ہے یہ حالت جر میں ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ جاء القوم غیر زیدن، جیسے مثال دی گئی کہ لوگ آئے زید کے سوا، کہ زید نہیں آیا، یعنی زید کے سوا سارے لوگ آ گئے۔ ما جاء القوم سوا خالدن، اب دیکھیں غیرہ کے آگے زیدن ہے، زیدن، زیدن، تو یہ زیدن مجرور حالت میں مستثنیٰ آ رہا ہے، اور یہاں بھی سوا کے بعد خالدن مستثنیٰ مجرور ہے۔ ضرب القوم حاشا بکرن، تو حاشا کے بعد بکر بھی کیا ہے؟ حالت جر میں ہے، بکرن مجرور حالت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 مستثنیٰ غیر مفرغ کلام غیر موجب میں الا کے بعد ہو تو منصوب اور عامل کے مطابق دونوں طرح آ سکتا ہے، یعنی منصوب بھی ہو سکتا ہے، عامل کے مطابق بھی ہو سکتا ہے۔ کون؟ مستثنیٰ غیر مفرغ، ایک ہے مستثنیٰ مفرغ اور ایک ہے غیر مفرغ، یعنی جس کا مستثنیٰ منہ موجود ہو، یعنی ظاہر ہو، سامنے ہو، اور جس کا مستثنیٰ منہ محذوف ہو تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ مستثنیٰ مفرغ، اور جن کا محذوف نہ ہو وہ مستثنیٰ غیر مفرغ ہے۔ تو کلام غیر موجب میں، اچھا پھر آگے دوسرا قاعدہ بھی ہے، ایک تو یہ کہ غیر مفرغ ہو، دوسرا کلام غیر موجب ہو، وہ موجب نہ ہو، کلام غیر موجب ہو، یعنی اس میں ما بھی ہو نافیہ اور لا بھی ہو، اگر لا ہو، ما ہو، یا استفہامیہ آ جائے، تو اس میں الا کے بعد ہو تو منصوب،
عامل کے مطابق دونوں آ سکتا ہے، یعنی عامل کے مطابق بھی آ سکتا ہے اور منصوب حالت میں بھی آ سکتا ہے، جیسے ما جاء القوم الا خالدن۔ اب یہ خالدن ہے اور خالدین، خالدن بھی آ سکتا ہے، خالدین بھی آ سکتا ہے، الا خالدن اس کے مطابق، ہاں خالدن، معاف کیجیے گا، خالدین نہیں، خالدن بھی آ سکتا ہے حالت نصب میں، اور عامل کے مطابق حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے۔ خالدین میں نے عرض کر دیا، خالدین نہیں، الا خالدن آ سکتا ہے حالت نصب میں، منصوب ہوگا مستثنی، اور اس کا جو ہے یہ مستثنی غیر مفرغ ہے۔ اور الا خالدن حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے، حالت نصب میں بھی آ سکتا ہے مستثنی الا کے بعد۔ الا کیا ہے؟ کلمات استثناء میں سے ہے۔ نمبر 4، درج ذیل 4 صورتوں میں مستثنی منصوب ہوگا۔ اب ان حالتوں میں یہ جو مستثنی ہے الا کے بعد آتا ہے، یا خلا کے بعد، عدا کے بعد، لیسا کے بعد، ان 11 کے بعد جو آتا ہے تو وہ ان میں منصوب ہوگا۔ ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکونو کے بعد ہمیشہ، اور خلا اور عدا کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ جیسے جاء القوم ما خلا بکرن، تو ما خلا آ گیا، تو ما خلا کے بعد یہ بکرن حالت نصب میں ہے۔ نصر القوم خلا زیدن، تو یہاں بھی حالت نصب میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ سب لوگ آئے سوائے بکر کے، بکر نہیں آیا۔ ما خلا بکرن، بکر کے سوا، ہاں بکر کے سوا کوئی نہیں آیا۔ جاء القوم ما خلا بکرن، نصر القوم خلا زیدن، قوم مدد کی جن لوگوں کی سوائے زید کے، لوگوں کی مدد کی سوائے زید کے۔ جب مستثنی منقطع ہو، جاء القوم الا فرسن، اب یہ گھوڑا ہے تو الا فرسن، ایک تو یہ مستثنی منقطع ہے اور دوسرا یہ حالت نصب میں۔ اور جب مستثنی منہ سے پہلے آ جائے، جیسے جاء الا زیدن قوم، اب یہ مستثنی منہ ہے اور یہ مستثنی ہے، تو مستثنی منہ سے پہلے آ گیا تو اس لیے حالت نصب میں۔ اور جب مستثنی کلام موجب میں الا کے بعد آ جائے، جیسے جاء القوم الا زیدن، تو حالت نصب میں آ گیا۔ غیرو کو استثناء میں وہی اعراب دیں گے جو الا کے بعد مستثنی کا ہوتا ہے۔ ما جاء غیر بکرن، ما لقیت غیر خالدن، مستثنی مفرغ ہے۔ اور دوسری اس کی جو تنبیہ میں دوسری قسم بتائی گئی مستثنی مفرغ، تو پڑھ لیا آپ نے، سمجھ لیا۔ دوسرا ہے ما جاء القوم غیر زیدن یا غیر زیدن، یہ مستثنی غیر مفرغ ہے، کلام بھی غیر موجب ہے، اس میں ما نافیہ شامل ہے۔ ما جاء القوم غیر زیدن بھی آ سکتا ہے، غیر زیدن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ نہیں آئے سوائے زید کے۔ جاء القوم غیر فرسن، تو یہ مستثنی منقطع ہے، یہ اس میں داخل یعنی ایک جنس نہیں ہے۔ جاء غیر زیدن زید القوم، تو یہ قوم کیا ہے؟ مستثنی منہ ہے اور یہ مستثنی ہے، تو مستثنی منہ سے پہلے آ گیا۔ جاء القوم غیر زیدن، مستثنی کلام موجب میں ہے، ٹھیک ہے، مستثنی، اور یہ مستثنی منہ، اور غیرہ کے بعد آ رہا ہے تو مجرور ہے۔ اس کی تمرین بھی حل کر لیجئے۔ مستثنی اور مستثنی منہ کسے کہتے ہیں؟ نیز یہ بتائیں کہ مستثنی کی کتنی اقسام ہیں۔ جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے اسے مستثنی کہتے ہیں، اور جس اسم کے حکم سے مستثنی کو نکالا گیا ہو اسے مستثنی منہ کہتے ہیں۔ مستثنی کی 2 قسمیں، ایک مستثنی متصل ہے اور ایک مستثنی منقطع ہے۔ دوسرا سوال ہے مستثنی کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ 11 ہیں، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں ابھی، تو دوسری تمرین کی طرف آتے ہیں۔ جس اسم کو کسی دوسرے اسم سے نکال دیا جائے اسے مستثنی کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، جس اسم سے کسی اسم کو نکال دیا جائے یہ درست نہیں ہے، بلکہ جس اسم کو بذریعہ کلمہ استثناء کسی اسم کے حکم سے نکال دیا جائے اسے مستثنی کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے مستثنی مفرغ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے؟ یہ بھی غلط ہے، مستثنی مفرغ
عامل کے مطابق ہوگا، جیسے عامل کا اعراب ہوگا مستثنی مفرق کا بھی وہی اعراب ہوگا۔ تیسرا سوال ہے غیروں کے بعد مستثنی منصوب ہوگا، غیروں کے بعد مستثنی مجرور ہوگا۔ ابھی تو ہم نے سبق میں یہی پڑھا کہ غیروں کے بعد مستثنی جو ہوگا وہ مجرور ہوگا، منصوب نہیں ہوگا۔ تیسری تمرین ہے مستثنی اور مستثنی منہ پہچانیں، نیز مستثنی اور غیر کا اعراب بتائیں۔ قامت تلامیذ الا ہرہ، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ الا کے بعد ہرتن، حالت نصب میں ہوگا، یہ ہرتن مستثنی ہے اور تلامیذ مستثنی منہ ہے، اعراب اس کا منصوب ہوگا سوائے بلی کے تمام شاگرد کھڑے ہوئے، اور یہ مستثنی منقطع ہے۔ نام الاسرۃ غیر بکر، تو